وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علوم القرآن میں ہمارا آج کا مبحث ہے علم اصول تفسیر اور اس کے متعلقات، یعنی اس کا موضوع اور غرض و غایت۔ اصول اصل کی جمع ہے۔ اصل کا لغوی معنی ہے جڑ، بنیاد، اور اس کا عرفی معنی ہے قانون اور قاعدہ۔ علم اصول تفسیر اصطلاحاً ایسے قواعد کو جاننے کا نام ہے جن کو علی وجہ الاکمل مستحضر رکھنے سے نظم قرآن کے معانی مقصودہ کی تشریح اور احکام شرعیہ کا استنباط کیا جا سکے۔ ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کی تفسیر کے قوانین اور ضابطے اور مفسرین کی تفسیروں کے بارے میں مفید نکات بیان کیے جاتے ہیں۔ علم اصول تفسیر کا موضوع ہے نظم قرآن کریم علی غیر الاطلاق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس علم کا موضوع ہے نظم القرآن من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی۔ قرآن کریم کا نظم اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کی مراد پہ دلالت کرے۔ علم
اصول تفسیر کی غرض کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کی طرح قرآن کریم سے استخراج مسائل۔ دوسرا ہے تفسیر کے اصول و آداب سے باخبر ہونا۔ اس علم کی غایت ہے قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا۔ اور اس کی دوسری غایت ہے دارین کی سعادت حاصل کرنا۔ علوم القرآن میں ہمارا اگلا مبحث ہے قواعد مفسر۔ علم اصول تفسیر کی دوسری غرض ہم نے پڑھی کہ تفسیر کے اصول و آداب سے باخبر ہونا۔ تو قواعد مفسر میں ان علوم کا ذکر کرتے ہیں جو علوم کسی مفسر کے لیے ضروری ہے۔ علوم القرآن میں مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ مفسر کے لیے 6 علوم کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ جن میں سے ایک علم کے ذیل میں 5 علوم ذکر ہیں تو کل 10 ہو جاتے ہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر کے لیے 7 علوم کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ جن کے ساتھ ذیل علوم ملائیں تو 15 بنتے ہیں۔ علامہ کافی جی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التیسیر فی قواعد علم التفسیر میں 15 علوم کا ذکر کرتے ہیں۔
بالترتیب ہم ان کا بیان کریں گے۔ علوم القرآن میں علامہ افغانی فرماتے ہیں پہلا علم ہے عربی دانی، کہ انہیں عربی آتی ہو، عربی زبان کی سمجھ حاصل ہو۔ اسے آپ علم اللسان کہہ سکتے ہیں، علم اللغہ کہہ سکتے ہیں۔ عربی دانی کے مہارت کے لیے چند علوم ہیں۔ نمبر 1، مفردات قرآن کے مدلولات اور موقع استعمال کی تحقیق، اسے کہتے ہیں علم اللغہ۔ دوسرا ہے مفردات کے تغیرات اور تصرفات لسانی پر عبور، اسے کہتے ہیں علم الصرف اور علم الاشتقاق۔ دو چیزیں اس میں آ گئی۔ آگے مرکبات اور جمل کے تغیرات پر عبور، اسے کہتے ہیں علم النحو۔ ایک اور قسم ہے انتخاب الفاظ اور محل استعمال کے نکات اور اسرار پر عبور، اسے کہتے ہیں علم البلاغہ۔ یہ کل 5 چیزیں ایک علم اللسان کے ذیل میں آ گئی۔ ان سب کو ایک شمار کریں تو اگلا علم دوسرا بنتا ہے، اور ان کو 5 شمار کریں تو اگلا علم چھٹا بنتا ہے۔ چھٹا علم ہے علم السنہ کی معرفت، یعنی علم الحدیث۔ ساتواں علم ہے علم الآثار کی معرفت، جسے علم آثار الصحابہ کہتے ہیں۔ آٹھواں علم ہے
علم القواعد، علم القواعد اور اصول استنباط کی معرفت، اسے علم اصول فقہ کہتے ہیں۔ ناوا علم ہے علم قواعد الہیات، اسے علم العقائد کہتے ہیں۔ دسواں علم ہے علم الموہبہ، اسے علم وہبی بھی کہتے ہیں۔ علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا۔ دوسرا قول ہے علامہ جلال الدین سیوطی کا، الاتقان فی علوم القرآن میں 7 علوم بتاتے ہیں جس کے ضمن میں 15 علوم آتے ہیں۔ پہلا علم معرفت اللغت العربیہ وقواعدها، لغت عربیہ اور اس کے قواعد کا علم۔ اس میں 3 علوم آتے ہیں، علم النحو، علم الصرف، علم الاشتقاق۔ دوسرا معرفت علوم البلاغہ، اس میں علم معانی، علم بیان اور علم بدیع آتے ہیں۔ تیسرا معرفت اصول الفقہ، اس کے ضمن میں 4 چیزیں شامل ہیں، خاص، عام، مجمل اور مفصل۔ جو انہوں نے ذکر فرمائی۔ اس سے آگے ہے معرفت اسباب النزول، جو تفسیر کے لیے ضروری علوم ہیں، ان میں ایک ہے معرفت اسباب النزول۔ چار ہو گئے۔ پانچواں علم ہے معرفت الناسخ والمنسوخ۔ بعض نسخوں نے اسے الگ الگ ذکر کیا ہے، ناسخ کو الگ اور منسوخ کو الگ، تو اس طرح 8 بنے گی۔
چھٹا علم ہے معرفت علم القراءہ، قرات کے علم کی معرفت، اور ساتواں ہے علم الموہبہ، علم وہبی۔ علامہ کافی جی جو 779 ہجری کو وفات پائے ہیں، اپنی کتاب التیسیر فی قواعد علم التفسیر میں 15 علوم بتاتے ہیں۔ ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، زیادہ تر وہی علوم مقرر ہوتے ہیں۔ علم اللغہ، دوسرا ہے علم الاشتقاق، تیسرا ہے علم التصریف یعنی علم صرف، چوتھا ہے علم النحو، پانچواں ہے علم المعانی، چھٹا ہے علم البیان، ساتواں ہے علم البدیع، آٹھواں ہے علم القراءت، نامہ ہے علم اسباب النزول، دسواں ہے علم الآثار والاخبار، گیارہواں ہے علم السنن، بارہواں ہے علم اصول الفقہ، تیرہواں ہے علم الفقہ والاخلاق، چودہواں ہے علم النظر والکلام، اور 15واں ہے علم الموہبہ۔ ان میں سے اکثر علوم دینی مدارس و جامعات میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک علم جو علم الموہبہ یا علم وہبی یا علم لدنی ہے، یہ وہ عطا ہے جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور علوم القرآن میں مولانا افغانی فرماتے ہیں کہ اس کی بھی اشد ضرورت ہے۔
اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مہارت تفسیر اور فہم قرآن کے لیے علم وحبی یا بقول شاہ ولی اللہ علم لدنی کا ہونا بھی ضروری ہے، جو نور ایمانی اور تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ استدلال کے لیے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت کو ذکر کرتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، فرماتے ہیں یعنی جس شخص کو طہارت حاصل نہ ہو وہ قرآن ظاہری پر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح جس کو طہارت باطنی اور طہارت قلبی حاصل نہ ہو وہ باطن قرآن اور معانی قرآن کو نہیں پا سکتا۔ یہ طہارت باطنی اور قلبی نور طاعت الہی اور تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا ظاہر قرآن کے مساس کے لیے، رسائی کے لیے طہارت ظاہری کا ہونا ضروری ہے، اور معانی اور مطالب قرآن جو باطن قرآن ہیں ان تک رسائی کے لیے قلبی اور باطنی طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا شرط المفسر امران، وبالجملہ فالذی یشترط علی المفسر فی هذا الباب لا یزید علی امرین۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں دو چیزیں مفسر کے لیے بہت ضروری ہیں۔ الاول، پہلا، معرفت قصص الغزوات وغیرها مما وقع الآیات الایماء الى خصوصیاتها۔ فرماتے ہیں جو ان قصص کا علم نہ پا سکے وہ اس کے حقیقت کو نہیں پہنچ سکے۔ دوسرا فرماتے ہیں الاطلاع علی فوائد بعض القیود وکذا اسباب التشدید فی بعض المواقع۔ تتوقف معرفتها على اسباب النزول فرمایا بعض قیودات پر کے فوائد پر اپنے آپ کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض مقامات پر جو تشدیدات ہیں
ان کے اسباب کا جاننا بھی ضروری ہے، اور وہ موقوف ہے اسباب نزول کے جاننے پر۔ ہمارا اگلا مبحث ہے حکمت نزول القرآن۔ قیل ہی الہدایۃ للناس الی طریق الفلاح والصلاح فی الدارین۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں جہانوں میں کامیابی کے رستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دینا ہے، لئلا یکون لہم علی اللہ حجۃ، تاکہ ان کو اللہ پہ حجت نہ ہو، بلکہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، بعد انزال الکتب و ارسال الرسل۔ قرآن کریم میں ہے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو کفر، شرک، بدعات، بد اعمالیوں کی ظلمتوں سے نکال کر نور توحید، نور ایمان، نور سنت اور نور اعمال صالحہ کی طرف لے آئیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے دو حصے ہیں، ایک قلب ہے اور ایک قالب۔ اسی طرح قرآن کے بھی دو حصے ہیں، ایک میں بیان عقائد ہے اور ایک میں بیان اعمال۔ عقائد قلب کی اصلاح کے لیے، جبکہ اعمال قالب کی اصلاح کے لیے اللہ جل شانہ نے بھیجا۔ قرآن عظیم الشان کو اللہ جل شانہ نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل کیا۔
ایک قول کے مطابق قرآن عظیم الشان 22 سال 2 ماہ اور 23 دن میں نازل ہوا، اور ایک قول کے مطابق 22 سال 3 ماہ اور 22 دن میں نازل ہوا۔ تو قرآن سارا اکٹھا نازل نہیں ہوا، کچھ مکہ میں، کچھ مدینہ میں، کچھ ایک سفر میں، کچھ دوسرے سفر میں، کچھ جنگوں میں، جہاد کے دوران، کچھ رات کو، کچھ دن کو۔ ایسا کیوں ہوا؟ حکمت نزول قرآن مفرقاً، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ نے کیوں نازل کی؟ نزول القرآن پہ ہم ایک مستقل بحث پڑھیں گے۔ یہاں صرف حکمتوں کا ذکر کرتے ہیں، التبیان فی علوم القرآن میں علامہ صابونی لکھتے ہیں لنزول القرآن الکریم منجما مفرقا حکم جلیلۃ و اسرار عدیدہ عرفها العالمون وغفل عنها الجاہلون۔ فرمایا اس میں جلیل عظیم حکمتیں ہیں اور کئی پوشیدہ باتیں ہیں جس سے عالم باخبر ہیں اور بے علم اس سے غافل ہیں۔ اسے اجمالاً ذکر کرتے ہیں۔ پہلا، اولاً تثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اذی المشرکین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین صنادید قریش مصائب ڈھاتے تھے۔ اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں۔ کبھی رستوں میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی گندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ پھینک دیتے، کبھی سجدے کی حالت میں سر پہ اوجری ڈال دیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں اس وقت صحابی نہیں تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانچنا چاہتا تھا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کا پیچھا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلے، کبھی ایک کے پاس گئے، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، اور اسے دعوت اللہ کی طرف بلایا۔ حتی انصف النہار، آدھا دن گزر گیا اور حضور دعوت دے رہے۔ فرماتے ہیں اس میں کچھ واقعات پیش آئے۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ پھیر لیا، دعوت سنی نہیں۔ یہ منہ پھیرنا کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جس کے لیے اللہ نے دونوں جہان بنائے۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، لڑائی شروع کی، گریبان چاک کر دیا۔ کسی نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے پہ تھپڑ مارا، کسی نے اس چہرے پہ تھوکا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن حضور نے اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر یہاں پر بس نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی طرف بلانے پر بہت سزائیں دی گئی۔ مکہ سے نکال دیا گیا، شاب ابی طالب میں 3 سال تک نظر بند رکھا گیا۔ احادیث میں آتا ہے، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہم شاب ابی طالب میں تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہوتا تھا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا، لوگ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں تو ہم پتے کھاتے تھے، درختوں کے گھاس کھاتے تھے۔ یہاں تک بھی بس نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ان کی شادی ہو گئی تھی، نکاح ہو گیا تھا۔ حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، صرف اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو مارا، پیٹا اور گھسیٹا گیا۔ حضرت صہیب کی داستانیں، حضرت بلال کی داستانیں، حضرت خبیب کی داستانیں، حضرت سمیہ کی داستانیں کس سے مخفی ہیں؟ تو ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، تو قرآن کی وحی آتی لتثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جائے۔ فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس طرح آپ کے دل کو مضبوط کیا، اللہ فرماتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی تسلی دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکیلے تمہارے ساتھ تو نہیں ہوا،
جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا علیہم الصلوات والتسلیمات. فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. انہیں بھی تکلیفیں دی گئی، انہیں مصیبتوں سے گزارا گیا، پھر ہماری مدد ان کے پاس آتی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. بڑے انبیاء علیہم السلام نے جس طرح صبر کیا آپ بھی صبر کریں. اور فرمایا واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. آپ ہماری نگرانی میں کام کر رہے ہیں، صبر کیجیے. اور فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. پھر بشارت دی جاتی تھی. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور حضور سے کہا گیا ان کافروں سے کہو جو تمہارے ساتھ ٹھٹا مسخرہ اور مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کب آئے گی تمہارے پاس مدد. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. دوسری وجہ التلطف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم عند نزول الوحی. یہ حکمت ہے قرآن کریم کی ہیبت بہت زیادہ تھی، رعب بہت زیادہ تھا، تو اکٹھا ایک بار نازل ہوتا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ پڑتا. ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کو پیش کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. حضور پہ بھی جب وحی نازل ہوتی ہے نا، پہلی وحی جب نازل ہوئی ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہوتی اور ہیبت طاری ہوتی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے آپ کو تسلیاں دی. قرآن کریم میں خود بھی ذکر ہے کہ یہ قول ثقیل ہے، بھاری چیز ہے قرآن. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ پہ بھاری قرآن، بھاری چیز نازل کی، ہم قریب نازل کریں گے۔ قرآن عظیم الشان بھاری کتاب ہے، بھاری علوم پہ مشتمل ہے۔ تیسری حکمت ہے التدریج فی تشریح الاحکام السماویہ، تاکہ آسمانی احکام میں تدریج آ جائے، درجہ بندی سے آہستہ آہستہ ان احکام کو لایا جائے اور نافذ کیا جائے۔ یہ تیسری حکمت۔ خاص کر پھر عرب کے لوگوں کو سامنے رکھ کر ایسا فیصلہ کیا گیا۔ قرآن کریم کو مرحلہ وار اتارا گیا تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ بنے۔ مشہور مثال ہے، شراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے پی جاتی تھی، حضور کے ابتدائی دور میں بھی شراب پی جاتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شراب پیتے تھے، کیونکہ ابھی تک حرمت کا حکم نہیں تھا۔ قرآن عظیم الشان نے ذکر کیا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ دو درختوں کا ذکر ہوا، نخیل و اعناب کا، کھجور اور انگور، کہ اس میں سے تم نشہ لیتے ہو اور رزق حسن حاصل کرتے ہو۔ رزق حسن الذی ینتفع منہ الناس من معقول و مشروب، دونوں چیزیں حاصل کرتے تھے۔ پھر جب دوسرا مرحلہ آیا تو اس میں ذکر کیا کہ وَشَيْءٌ فِيهِ ضَرَرٌ جِسْمِيٌّ وَصِحِّيٌّ وَعَقْلِيٌّ، کہ ایسی ایک چیز ہے جس میں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے۔ منافع للناس کیا تھے؟ لوگ تجارت کرتے تھے اور اس سے بہت بڑا فائدہ کماتے تھے۔ تیسرے مرحلے میں کیا ہوا؟ اللہ جل شانہ نے شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں شراب پی کر عبادت سے روک دی، ابھی حرام نہیں ہوا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ علماء فرماتے ہیں ایک دعوت تھی
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عصر کو دعوت چلی، اس کے بعد شراب کا دور چلا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، وہاں تھا لا اعبد ما تعبدون۔ انہوں نے پڑھا لا اعبد کی جگہ اعبد ما تعبدون۔ اس پہ قرآن عظیم الشان کی وحی آئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو کچھ صحابہ کرام سمجھے کہ یہ تو اچھی چیز نہیں، ہمیں عبادت سے روک رہی ہے، تو چھوڑ دو اسے۔ چنانچہ انہوں نے شراب چھوڑ دی کہ نماز پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ لیکن حرمت نہیں آئی تھی تو پھر بھی کچھ لوگ پیتے تھے، لیکن نماز کے اوقات میں نہ پیتے۔ پھر حرمت نازل، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ گندگی ہے، اسے چھوڑ دو، اس سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر عمل کر کے دکھایا۔ ایسے صحابہ بھی تھے جو تاجر تھے، شراب کی تجارت کرتے تھے، انہوں نے شام سے نئے مٹکے بھرے بھرے لائے، ابھی شہر میں داخل کیے تھے، ابھی بیچے بھی نہیں تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ شراب کی حرمت آ گئی۔ انہوں نے تحقیق کی کہ واقعی ایسا ہے یا کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ تجارتی حلقوں میں بھی ایک دوسرے سے ضد و عناد بہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ قسم قسم کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق سے جب پتہ چلا کہ واقعی حرام ہو گئی ہے تو ان کے پاس ایک حل تھا کہ اسے واپس لے جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مدینہ کی گلیوں اور نالیوں میں اس دن شراب یوں بہہ رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے، ان ڈھیل دیا۔ لیکن ایسا ہوا کیوں کر؟ علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ قرآن نے اس معاملے میں بہت ترتیب سے کام لیا، اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان کو اس گناہ سے ہٹایا۔ کہ اگر کوئی قوم کسی چیز کی عادی بن چکی ہے تو اسے اس سے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے دوست کہا کرتے تھے، میں نے سنا ہے کہ کسی وقت مرکز میں
اعلان ہو گیا تھا کہ آپ نے صبح کی چائے نہیں پی. صبح نماز ہوتی ہے تو لوگ چائے کے لیے نکل جاتے ہیں. ایک کول پٹھانوں کے نشے کے بارے میں بھی آیا تھا. انہوں نے کہا چائے نہیں ہوگی، نسوار نہیں ہوگی تو ہم تبلیغ نہیں کریں گے. کچھ لوگوں نے ظاہر کہا ہوگا. ایک دم سے حکم جب بھی آئے گا تو وہ حکمت سے خالی ہوگا. اللہ نے حکمت سے اسے بھیجا. کہا ہر چیز پہ پابندی قبول ہے لیکن چائے پہ نہیں. چوتھی حکمت، تسہیل حفظ القرآن و فہمہ علی المسلمین. تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تاکہ آسانی سے یاد بھی ہو اور آسانی سے اسے سمجھا جا سکے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ لوگ جو تھے اکثر امی تھے. قرآن نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پہ کہ وہ بھی امی تھے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. نبی بھی امی ہیں اور قوم بھی ایسی ہے کہ لا یقرؤون ولا یکتبون، نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. سارے صحابہ میں 42 صحابہ تھے جو لکھ سکتے تھے، انہوں نے وہی لکھی. تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آسانی اس میں تھی کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو تاکہ انہیں یاد بھی کریں اور سمجھ بھی لیں. پانچویں حکمت تھی مسایرۃ الحوادث والوقائع والتنبیہ علیہا فی حینہا. کوئی وقتی واقعہ ہو جائے، کوئی معاملہ پیش ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ واقعہ کے ضمن میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہدایات آتی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. تو حنین کا واقعہ ہوا، اس میں خطا ہوئی، اس خطا کی طرف اشارہ کیا گیا اور اگلی ہدایات دی گئی. مختصر کرتا ہوں. چھٹا، الارشاد الى مصدر القرآن وانه لتنزيل الحكيم الحميد. قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن اگر کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا. اللہ جل شانہ چونکہ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا قادر، سب سے بڑا مدبر، سب سے بڑا منصوبہ ساز،
تو قرآن عظیم الشان نے کہا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور آگے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں علوم القرآن کے اس درس کا۔ اگلا سبق انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت پڑھیں گے علوم القرآن کا، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوسرا سبق پڑھیں گے۔ ابھی